السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میرا پہلا ویلاگ ہے اور میرا جو ویلاگ ہوں گے وہ پولیٹیکل معاشرتی صورتحال پر مبنی ہوں گے۔ اس میں سپورٹس پر بھی میں تھوڑی بات کروں گا۔ تو آج میں نے جو دو موضوع سلیکٹ کیے ہیں ان میں پہلا موضوع ہے عمران خان اور نواز شریف کی جو سیاست میں مماثلت ہو گئی ہے، اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی حالیہ کارکردگی ہے ورلڈ کپ میں، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناظرین شروع کرتے ہیں عمران خان اور نواز شریف میں جو مماثلت ہے، لاڈلا پن دونوں کو دیا گیا ہے اور ابھی جو لاڈلے ہیں وہ نواز شریف ہیں۔ ابھی زبان زد عام ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بن گئے ہیں۔ انہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، پھر الیکٹیبلز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو ہمیشہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، لوگ ان کو مجبوراً ووٹ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی مجبوری بھی ہے ان کے چھوٹے موٹے تھانے کچہریوں کے کام، ان کو جابز دینا۔ یہ وڈیرہ شاہی ہے، افسر شاہی ہے، یہ جتنے بھی افسر ان کو ساتھ ملا کے علاقے کا کام کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو صرف اپنا کام کرواتے ہیں، لوگوں کی یاد نہیں رہتی۔ تو ابھی بھی نواز شریف نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، پھر وہی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور لاڈلا جو ہے نا وہ بن کر رہ گئے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ان کی ملاقات ایم کیو ایم سے ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان سے، پھر باپ پارٹی تقریباً ساری مسلم لیگ نون میں ضم ہو چکی ہے۔ تو یہ باپ پارٹی وہی ہے جو آج سے 5-6 مہینے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، ابھی یہ نواز شریف کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ کسی کے بھی ساتھ جو ہے نا مخلص نہیں ہوتے، ان کو اپنا اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے، وہ سیاستدان ہیں، سب میرے خیال میں سب سے سینئر سیاستدان نواز شریف صاحب ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک سب کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کرتے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوتی، جس میں بیوروکریسی، ہماری عدلیہ، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس ملک پر اثر رکھتے ہیں ان سب کو اس میں شامل کیا جاتا اور خاص طور پر جو ساری سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں ان کو بھی مدعو کیا جاتا بشمول عمران خان صاحب کو، کیونکہ عمران خان ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عوام میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے، عوام ان سے محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تو اس لیے عمران خان کو بھی ان کو بلانا چاہیے تھا، ایک جو ہے نا ان کے ساتھی جو ہیں ان سے بھی بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ نواز شریف کو کوئی جو ہے وہ پرانی یاد نہیں آئی، اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے ساتھ کیا، 2 دفعہ ان کو 3 دفعہ کر کے وہ وزیر اعظم رہے لیکن وہ ایک دفعہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ تو جو بھی میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم جو آیا ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اس طرح نہیں رہے جس طرح شروع میں ہوتے تھے۔ شروع میں سب لاڈلے ہوتے ہیں، آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اگر وہ اپنی کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہی حالات نواز شریف کے نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں اور مستقبل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ تو عمران خان صاحب نے بھی لاڈلا ہونے کے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو ابھی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی ابھی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، ان کو نااہل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے، ابھی یہ سارے ان کے معاملات کورٹس میں ہیں۔ تو کورٹس ہی بھی فیصلہ کریں گے ان کے مستقبل کا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ایک فین فالوئنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماضی میں انہوں نے بھی جو کیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ صرف جو عقل و شعور ہے، سمجھ ہے، صرف وہ ان میں ہے یا ان کے پارٹی کے لوگوں میں، بلکہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی لفٹ نہیں کرواتے تھے۔ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز اس طرح بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے تھے، باہر جس طرح درباری بیٹھے ہوتے ہیں۔ درباری تھوڑا سخت لفظ بن گیا ہے، شاید ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ویٹ کرتے تھے خان صاحب کا کہ کب ان کو اجازت ملے گی، اندر جائیں گے، ملاقات کریں گے۔ جو غیر سیاسی لوگ تھے ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا، سیاسی لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جاتی تھی۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں جو ایم این اے، ایم پی ایز ہے، پورا دن ادھر انتظار کر کے پھر واپس آ جاتے اور آ کے گیلا شکوہ کرتے اپنے جو اپنے القائے باپ تھا ان میں کہ خان صاحب ہم سے ملتے نہیں ہیں، ہمارے مسائل نہیں سنتے،
تو خان صاحب ایک گروہ تھا، بس اس گروہ کی سنتے تھے اور اسی کی مانتے تھے، باقی وہ کوئی بھی ان کو کہہ دے وہ اس پہ کان نہیں دھرتے تھے۔ تو اس لیے جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی، آخر میں ان کو ابھی ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جیل کی صورت میں۔ لیکن ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کے جو فالورز ہیں وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، چاہے جو بھی ہو جائے وہ سیاست میں رہیں گے، ابھی نہیں تو کل جب وہ دوبارہ باہر آئیں گے تو اور زیادہ پاور میں ہوں گے، اور لوگ ان کے ساتھ اور زیادہ بھی جو پیپلز پارٹی کی مثال لیجئے، کتنا کچھ کیا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب بے نظیر آئی تو ان کا فقید المثال استقبال لاہور میں ہوا۔ اس سے بڑا جلسہ مینار پاکستان میں شاید نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی آگے کر سکے گا۔ ان کا جو استقبال ہوا، ان کا جو ان کو پذیرائی ملی، اس طرح جب نواز شریف کو برطرف کر دیا گیا تو وہ دو تہائی اکثریت سے آگے آئے اور وہ الیکشن جیتے، انہوں نے پھر حکومت دی، پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو کچھ پہلے ہوتا رہا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ سپیس پیدا کرنی چاہیے، اقتدار میں آ کے اپنے آپ کو فرعون نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرپشن کو روکنا چاہیے، جو برائی ہے اس کو روکنا چاہیے، لیکن ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ کس بات پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا کہ اس بات کو ہم آگے جو حکومت آنے والی ہے اس میں بھی جاری رکھیں، خاص کر جو معاشی ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں بیرون ممالک کے ساتھ، IMF کے ساتھ، اس پر عمل درآمد لازمی ہوگا، اور جو منصوبے شروع کیے ہوتے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ہماری حکومتیں چینج ہوتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کسی کو بھی آگے لے کر نہیں چلا جاتا، اس لیے سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں اور وہ اپنی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کا حالیہ جو پاکستان کی کارکردگی رہی ہے، تو اس پر یہ انتہائی مایوس کن کارکردگی تھی پاکستان کی، جو 9 میچز میں سے اپنے 5 میچ ہار گئے اور 4 میچ جیتے، اس میں ان کی بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ سب کچھ جو ہے نا وہ انڈر بلو تھی، بالکل ان کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے گراؤنڈ میں ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ بابر اعظم اور فخر زمان نے 2 میچوں میں کارکردگی شو کی اور وہ میچ جیتے پاکستان، لیکن ہلکی ٹیموں کے ساتھ، جب بھی بڑی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ ہوا پاکستان کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ تو اس میں پلاننگ کا فقدان تھا، مینجمنٹ نے جو ابھی ٹیم ادھر تھی تو ادھر ذکا اشرف صاحب نے ذکا اشرف صاحب جو بولے وہ کہہ رہے تھے کہ ذکا اشرف صاحب نے بابر اور ذکا اشرف کی جو کنورسیشن تھی انہوں نے وہ وائرل کر دی، تو اس سلسلے میں یہ ان کی کارکردگی پر بھی اثر اس کا پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی کارکردگی اور خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکا۔ اب بات کرتے ہیں جو حالیہ چینجنگ ہوئی ہیں پاکستان کی مینجمنٹ میں۔ محترم حفیظ صاحب کو لایا گیا ہے، ابھی وہ چیف سلیکٹر کے بلکہ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، اور شاہین شاہ افریدی کو T20 کا اور شان مسعود کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان مقرر کیا گیا۔ بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں حفیظ صاحب کی۔ حفیظ صاحب پڑھے لکھے کرکٹر ہیں، پروفیسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دیکھیں آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو اپنی سکلز، اپنی مہارت کے ساتھ پاکستانی کرکٹ کو آگے لے کر چلنا ہوگا، سلیکشن سے لے کے کرکٹرز کی جو نئے آنے والے ان کی گرومنگ تک ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تو دیکھیں، ہوپ فار دا بیسٹ، اور بیسٹ وشیز ہیں حفیظ صاحب کے لیے کہ وہ کامیاب ہوں۔ شاہین شاہ افریدی ہیں جو ان کے لیے بھی بیسٹ وشیز ہیں، دیکھیں وہ کیسے کپتان ثابت ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں شان مسعود صاحب کو۔ ابھی سمجھ نہیں آتی ان کو کس کرائٹیریا پہ کیپٹن بنایا گیا۔ ان کی ایوریج جو ہے ٹیسٹ میچز میں 28 سے نیچے ہے، تو وہ مطلب ایک ایوریج کھلاڑی سے بھی نیچے ہے، اور ان کی شاید ٹیم میں بھی جگہ نہیں بن سکتی تھی۔ تو کمال ہے یہ ہماری مینجمنٹ کا، ہمارے بورڈ کے جو اہلکار ہیں ان کا، کہ ایک دم دیکھیں ان کو کیپٹن بنا دیا گیا ہے، پتہ نہیں کون سی معیار پہ ان کو کیپٹن چنا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے جا کے، ان کے لیے بھی بس بھی چیزیں کہ وہ اچھی کارکردگی دکھائیں، پاکستانی ٹیم جیتے، اور آئندہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی ون ڈے اسکواڈ کے لیے کیپٹن کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں اس کی سلیکشن بعد میں ہوگی۔ تو ہوپ فار دی بیسٹ جی، پاکستانی ٹیم اچھا کرے، اب سب کی یہ دعا ہے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے گا، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں
وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال رکھیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والسلام۔